آؤ اتحاد کریں. کون سا اتحاد؟ کہتا ہے ابراہیمی اتحاد. مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. آؤ یہ تینوں ایک مذہب پہ آ جائیں، ایک ہی عبادت خانہ بنائیں، سب اس میں نماز پڑھیں. آج تمہیں حضرت ابراہیم یاد آ گیا؟ مجھے تمہاری تاریخ معلوم ہے. جب مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں انقلاب روس آیا، کمیونسٹ انقلاب آیا، تو تم نے اس وقت مسلمان کو کہا آؤ تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. تم نے خدا کے نام پر مسلمانوں کو اپنے قریب کیا صرف اس لیے کہ کمیونزم کو شکست دے سکو. ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام اس فلسفے سے آگاہ تھے. ان کو اندازہ تھا کہ یہی مغرب پھر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے گا، یہی مغرب مسلمانوں کا قتل عام کرے گا. ہم نے اس فلسفے سے اتفاق نہیں کیا تو ہمارے علماء کو کمیونسٹ ملا کہا گیا. میرے محترم دوستو، تم نے اس وقت بھی خدا کے نام پر مسلمان کو پکارا، لیکن صرف سوویت یونین کو توڑنے کے لیے. آج تم چین کی طاقت کو اور ابھرتی ہوئی معاشی طاقت کو روکنے کے لیے پھر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو اور کہتے ہو آؤ ابراہیمی اتحاد کریں. حضرت ابراہیم ہمارا پیغمبر تھا، عیسائی اسے چھوڑ چکے. حضرت ابراہیم یہ ہمارا پیغمبر تھا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ابراہیم ہمارا پیغمبر تھا، ابراہیم کے پیروکار ہم ہیں. حضرت اسماعیل کی اولاد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئے اور ایسا دین نہیں لائے کہ پھر اب اتحاد بھی ہوگا اور تینوں ایک پیغمبر کو مانتے ہیں. میرا پیغمبر جب میرا دین لایا، دین اسلام، تو پیغمبر بھی آخری تھا، اسلام بھی آخری مذہب، کتاب بھی آخری کتاب اور رسول بھی آخری رسول. نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امریکہ کا جو یار ہے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. اسلام نے عیسائیت کو منسوخ کیا، اسلام نے یہودیت کو منسوخ کیا، اور یہودی اور عیسائی دونوں نے انجیل اور تورات پہ تحریفات کی ہیں. یہ وہ آسمانی کتابیں اب نہیں رہی جسے اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی آج تک نہیں آئی. پورا قرآن محفوظ ہے، پورا اسلام محفوظ ہے، پورا دین موجود محفوظ ہے، اور امت مسلمہ ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، آخری امت کی حیثیت رکھتی ہے. اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو اب انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہو. لہذا دنیا میں اسلام بھی ہوگا، دنیا میں مسلمان بھی ہوگا، دنیا میں قرآن بھی ہوگا، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ہوگا، اور دنیا میں مسجد بھی ہوگی. اور تم آج دوبارہ مسلم امہ کو دھوکہ نہیں دے سکو گے. Lumauruno نن امریکا یو وری بیا ډوګډوګای غږی وی راځي چې په حضرت یو ځای شو. نو زه خو ستا دوکو نه خبر یم، یو وار دې راته وی راځي خدایم یو ده. نو زه د روس سره وجنګولم او سوویت یونین دې مات کړ، بیا دې زه قتل کړم.
زده په افغانستان کې قتل کړم زما وینه دې توی کړله، زده په عراق کې قتل کړم زما وینه دې توی کړله، زده په لیبیا کې قتل کړم زما وینه دې توی کړله، زده په شام کې قتل کړی یم زما وینه دې توی کړې ده، زده په یمن کې قتل کړی یم زما وینه دې توی کړې ده. ته حرمینو ته هم بدلیتی، ته بیت المقدس هم د یهودیانو برخه بولې. په داسې صورتحال کې یاد وساته پاکستان به خپله لار اخلي، اسلامي دنیا به خپله لار اخلي، خپل مستقبل به په خپله فیصله کوي. خو زه حیران خپلو حکمرانانو ته یم. هلته په افغانستان کې لا وینه لنده پرته ده، هلته په افغانستان کې په عراق کې لا وینه لنده پرته ده، په لیبیا کې وینه لنده پرته ده، په شام او په عراق باندې بمباریانې شوي، او هلته په فلسطین کې وینې تویېږي روانې دي. او په دغه حالت کې زما وزیر اعظم وایي ټرمپ ته به د امن نوبل انعام ورکو، هغې سفارش کوو. ای د عقل اخلاصه مخلوقه، خوشامنده خو هم یو څه حدي. یاد وساتئ امن نوبل انعام اور ٹرمپ دو متضاد شیونه دي. امن نوبل انعام ہو یا مسٹر ٹرمپ، یہ دونوں متصادم چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں. ٹرمپ ہے تو امن نہیں اور امن ہے تو ٹرمپ نہیں. جمعیت علماء اسلام ډېر په وضاحت سره دا خبره کوي چې موږ د مسلمان وینې تویولو ته تیار نه یو، او نه دی نه پس د مسلمان وینې تویول هغه برداشت کوو. موږ به فلسطینیانو سره په څنګ کې ولاړ یو، موږ به حرمینو سره په څنګ کې ولاړ یو، موږ به بیت المقدس سره په څنګ کې ولاړ یو، موږ به ایران سره د اسرائیل په مقابله کې په څنګ ولاړ یو. زما محترم ورونو، موږ به هغه کوو چې څه موږ ته شریعت وایي. زما محترم ورونو، هلکه په ارام، هلکه په ارام، لږ په قلاره، لږ په قلاره بچه. زما محترم ورونو، ہمارے اس وطن عزیز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. مجھے پوری طرح احساس ہے ہمارے سوات میں کچھ سیاح دریاؤں کی طغیانی کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان متاثرین کو مقام شہادت نصیب فرمائے. اور میں سیاحوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں دریاؤں کے قریب نہ جایا کریں. انتظامیہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ غریب لوگوں کو جو سیاحت کے لیے آئے ہیں انہیں اس قسم کے حادثات سے تحفظ دینے کی کوشش کیا کریں. لیکن بے غوری ہے، نہ انتظامیہ احساس کرتی ہے اور نہ لوگ احتیاط کرتے ہیں. لوگوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے اور انتظامیہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو میرے محترم دوستو، آپ کا یہ اجتماع میرے خیال میں کوہستان کے بعد اس علاقے میں آیا ہوں. آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ تحریک اب آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ کامیابیوں پر منتج ہوگی. ہماری یہ تحریک کراچی سے شروع ہوئی، لاہور آئی، پشاور میں ہم نے ملین مارچ کیا، کوئٹہ میں کیا، حیدرآباد میں کیا، آج ہم بٹھگرام میں یہ عظیم الشان جلسہ دیکھ رہے ہیں. یہ اس خطے کے عوام کی وحدت کا مظاہرہ ہے، وحدت فکر کا مظاہرہ ہے. اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان
اوزوسم داوایم چخپل قبلہ سما کئی خپل عمل ٹک کئی گنے دی خلقو تک منگوی چھ رازی چھ اسلام آباد تورزو انشاءاللہ پی وقت کے اندر اندر با اسلام آباد فتح کی ولدا پر امن خلق تاسو دیتا مجبور ہوئے چاہا انتہائی اور سخت قدم واقعی یہ پرامن لوگ آئین و قانون کے پیروی کرنے والے ملکی سلامتی کو مقدم رکھنے والے انہیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے نوٹس پہ اسلام آباد پر قبضہ کر رہے ہیں؟ ایک ہفتہ لگے گا اور پورا اسلام آباد ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے حالات اس حد تک نہ جائیں۔ طاقتور قوتیں اپنی طاقت پر اتنا بھی بھروسہ نہ کریں کہ بس وہ آخری قوت ہے اور کوئی قوت ان کو چیلنج نہیں کر سکے گی۔ ہم نے سخت حالات میں امریکہ کو چیلنج کیا، عالمی قوت کو چیلنج کیا، وہ افغانستان میں شکست کھایا، اس سے پہلے وہ مختلف جگہوں میں شکست کھا چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم سیاسی جنگ لڑیں گے بھرپور سیاسی قوت کے ساتھ، بھرپور عوامی قوت کے ساتھ، قانون کی پیروی کرتے ہوئے، آئین کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک میں نظام کو تبدیل کریں گے، اور اللہ کا دیا ہوا نظام جس میں اللہ کے شعائر محفوظ ہوں، اللہ کرے گا وہ نظام پاکستان میں آئے گا۔ اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں پر اللہ تعالی کامیاب نتائج مرتب فرمائے۔